بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: المسلم بحاجة لمعرفة ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مخالفة الكتاب والسنة، ويبين أن ما خالف الكتاب والسنة فهو بدع وضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. رواه مسلم رحمه اللہ۔ شعبان کا مہینہ متبرک مہینہ ہے، اس کا تعلق روزے سے ہے۔ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق جو ہے شعبان کے مہینے کا روزے سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص شعبان کا نام لے کر کے بدعت و خرافات کرتا ہے، نئی نئی رسمیں، نئے جو ہیں جو امور اگر اس دین کا نام لے کر کے، نبی کا نام لے کر کے پیش کرتا ہے، تو وہ شخص مجرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام عائد کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ ہمارے نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ جو شخص دین کے اندر اگر کوئی شخص زیادہ اور زیادتی کرتا ہے، کیا کہ ان زیادہ فی الدین تہمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقص البلاغ الدین، نقص البلاغ الدین، کہ نبی پر ایک الزام عائد کرتا ہے کہ نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت عائد کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر۔ دین مکمل ہے، کسی کو دین کے اندر گھٹانے اور بڑھانے کا اختیار نہیں ہے۔ سماحت شیخ ابن باز کا یہ فتویٰ ہے، اور بھی بہت سے فتاوے موجود ہیں احتفال کے تعلق سے، اور یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری ہے، سارے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جو امور نبی کے طریقے کے مخالف ہو اس کو جانا جائے۔ ما یخالف ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بحاجہ لمعرفہ، ہر مسلمان کے اوپر یہ اس کی پہچان، اس کی معلومات رکھنا ضروری ہے۔ جو امور شریعت کے مخالف ہیں، رسول کے طریقے کے سے ہٹی ہوئی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، اور یہی جو چیز ہے یہ بدعت میں داخل ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مخالفت الکتاب والسنہ یحذر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، امت کو ڈرایا ہے، جو چیز جو کام قرآن اور سنت کے مخالف ہو اسے آگاہ بھی کیا ہے، اور اس بتایا ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے سے ہٹی ہوئی ہے، جو چیز کتاب و سنت کے دائرے سے ہٹی ہوئی ہے، وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ کل بدعہ ضلالہ اور کل ضلالہ فی النار، گمراہی اور بدعت جو ہے انجام دو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ہمارے نبی نے آگاہ کر دیا ہے اور بتایا ہے۔ آپ کی حدیث جس کو نقل کیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اور حدیث کو نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے: من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں نئے رسوم، نئے کام کیے، دین کا نام ہمارے دین کے اندر دنیاوی کام نہیں، فَهَذَا مَا لَيْسَ مِنْ فَهُوَ رَدٌّ، نبی نے کہا کہ ہمارے دین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ جو ہے رد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے امت کو ڈرایا ہے، جو چیز مخالف ہے اسے بچا جائے، جو شر ہے اسے بچا جائے۔ نہیں بچو گے گمراہی اور بدعت میں پڑو گے، اور یہی بدعت اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ البدع
ہے طریقۃ المخترع، بدعت یہی ہے جو طریقہ گڑھا گیا ہو فی الدین کے اندر، اس کی کوئی اصل نہیں، فی الدین التی لیس لہا دلیل، وہ طریقہ جو دین کے نام پر گڑھا گیا ہو جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اسی کا نام بدعت ہے۔ دین کے اندر، دنیاوی نہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں وہ نہیں تھا، ہوائی جہاز چشمہ نہیں تھا، ٹرین نہیں، کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ مشرکین کی جو ہے، مشرکین کا یہ مکر ہے۔ شریعت نے بدعت کا نام رکھا ہے کہ البدع التی ہے طریقۃ المخترع فی الدین التی لیس لہا فی الدلیل، تکون احداث عبادہ لیس لہا اصل فی الشرع، جیسے کا تخصیص شہر رمضان، شہر رجب، لیلۃ النصف من شعبان بصلاة او ذکر او دعاء او صیام ولیلها بقیام۔ یہ لکھا ہے سماعت الشیخ اور محدثین اور جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ بدعت، اور یہ بدعت کی تعریف جو ہے باقاعدہ کی ہے الباعث علی انکار البدع میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ بدعت دین میں نیا کام پیدا کیا گیا اور جس پر کوئی دلیل نہ ہو، شریعت میں کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو، وہ بدعت و گمراہی ہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو جاننا کہ کون سا کام شریعت میں شر ہے اور کون سا کام کس کام میں خیر ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے نبی نے اسے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحدیث، جھوٹ اور جھوٹے فضائل قصے کہانی بیان کرنے والے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو قتادہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایاکم، بچو، مجھ پر بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے، میرا نام لے کر کے بچو۔ فمن قال علیہ، جس نے میری طرف منسوخ کر کے کوئی بات کہی، فلیقل، اگر کوئی کہتا ہے میری طرف بات کر کے کہنا چاہتا ہے تو فلیقل حقا او صدقا، حق بات کہے، جائز بات اور سچی بات کہے۔ میرا نام اگر کوئی لے کر کہتا ہے تو سچی بات کہے۔ ومن تقول علی ما اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی شخص مجھ پر میرا نام لے کر کے ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا ٹھکانہ جو جہنم بنا لے، اگر میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی نے کہا کہ فمن فلیقل حقا او صدقا، وہ اچھی بات کہے، سچ بات کہے۔ اگر کوئی شخص سچی بات نہیں کہتا، جھوٹ عائد کرتا میری طرف، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بہت بڑی وعید ہے، ہمارے نبی نے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی یہ جھوٹ پھیلانے والے، تبلچی جو ہیں، تبلچی جھوٹ پھیلانے والے اپنا وہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، جھوٹ اور شر، فضائل کا نام لے کر جھوٹ اور شر پھیلا رہے ہیں۔ بہت بڑا ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، ان مجرمین کے لیے۔ اپنے آپ کو بچائیں، جتنے مقلدین ہیں، چاہے اس کا تعلق بریلیہ سے ہو یا دیوبندیہ سے، اپنے ملاؤں، اپنے عوام کو آگاہ کریں کہ نبی کا نام لے کر کے کوئی جھوٹ اور بکواس بے دلیل بات نہ کرے، ورنہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ بہت بڑی وعید ہے، اس کو نقل کیا ہے علامہ، یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جمہور محدثین کا فتویٰ ہے، جمہور محدث، جس میں سارے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، جمہور محدثین کا علی تضعیف الاحادیث الواردہ فی فضائل لیلۃ النصف من شعبان کلھا ضعیفہ الباعث علی انکار البدع۔ جمہور کا فتویٰ ہے احادیث فضائل نصف من شعبان، نصف فضائل لیلہ نصف من شعبان کے تعلق سے احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن ساری کی ساری جھوٹی ہیں، ضعیف ہیں، ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ ایسے قال الحافظ ابو الخطاب دہیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال اہل التعدیل والتجریح لیس فی حدیث لیلۃ نصف من شعبان صحیح۔ یہ بہت اہم پوائنٹ بتایا حافظ ابو الخطاب رحمہ اللہ نے کہ یہ جو ہیں اہل تعدیل، جو ان کے پاس ایک ہنر، فن ہے، تعدیل اور جرح کرنے والے، ان کا فن ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیلۃ النصف من شعبان
15ویں شعبان کی جو ہمارے ملکوں میں چراغاں کرتے ہیں رات مردوں کی رات بول کر کے، اس کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ حدیث وارد ہیں، ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، موضوع ہیں۔ یہ نقل کیا ہے، یہ جمہور کا بھی فتویٰ ہے اور حافظ ابو الخطاب دہیہ کا بھی قول ہے۔ ایسے ہی سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے، قال سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان وتخصیص بالصيام وليس على ذلك الدليل وقد ورد في فضلها احاديث ضعیفہ، حدیث وارد ہوئی ہیں۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ 15 شعبان کے تعلق سے جو احتفال کیا جاتا ہے، جو جشن اور مردوں کی مردوں کا نام لے کر کے روحیں آتی ہیں، ان کے نام، کوئی مر گیا ہے ان کی روحیں آتی ہیں، وہ پکوڑی کچوڑی کے محتاج ہیں، یہ اتنا کفری عقیدہ ہے۔ ایک کافر کا عقیدہ، یہ ہے کافر کا عقیدہ، یہی آج مشرکین کا بھی، قبروں کے پجارین مقلدین کا بھی عقیدہ ہے۔ احتفال چراغاں ہوتا ہے، چراغاں کرتے ہیں قبرستانوں میں، سجاتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں۔ حدیث وارد ہے، لا یجوز الاعتماد علیہا، اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب کا کلہ موضوع، مجموع فتاوی ابن باز۔ ایسے ہی نماز وغیرہ، نماز ہے اس رات میں، قیام ہے، دعائیں ہیں اور روزہ ہے 15 شعبان کا، سارے کے سارے یہ احادیث جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، خرافات میں داخل، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مردوں کے لیے دعا استغفار ہے، مردوں کی روحیں اور جہنم سے برات کا عقیدہ ہے۔ مشرکین کو کس کی برات ہوگی؟ اگر ایک مشرک پلید جہنم میں ہے، کیا اس کی برات ہو سکتی ہے؟ جہنم سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ کیا ایک مشرکہ عورت جہنم میں ہے، پلیدہ ہے، مر گئی ہے، کیا وہ کچوڑی پوری کھا کر کے جہنم کے عذاب سے دنیا میں آئے گی؟ کیا یہ مشرکین جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو کیا 15 شعبان کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ان کو دیا جائے گا؟ کیا وہ جہنم سے چھٹکارا پا کر کے دنیا میں آئیں گی؟ تمہاری کچوڑی اور تمہارے بھاجی اور تمہارے ان پکوان کے کیا وہ محتاج ہیں؟ کھانے کے لیے آئیں گی؟ ارے وہ جہنم میں، ایک مشرک جہنم میں مر گیا، سڑ رہا ہے جہنم میں، کیا جہنم کے عذاب سے چھٹکارا کوئی پا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پا سکتا۔ ایک شخص جنت میں ہے، جنت کے میوے کھا رہا ہے، جنت میں عیش و آرام کر رہا ہے، کیا جنت کے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے تمہاری کچوڑی اور تمہاری پکوڑی کھانے آئیں گے؟ مشرکین کا حلوہ اور ملیدہ کھانے کے لیے 15 شعبان کو آئیں گے؟ یہ سارے عقائد کفری عقیدہ ہے، ان کفری عقائد سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے کا تعلق روزے سے ہے، میں اللہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان یہ مبارک رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ فیصلے کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ 15 شعبان کو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ خرافات بیان کرنے والے مجرمین اپنے دامن کو پاک رکھیں، پاک صاف رکھیں، سچ بولیں، سچ بیان کریں۔ بدعت کریں گے، ہمارے نبی پر الزام عائد کریں گے، یہ الزام عائد کرنا ہوگا۔ ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبان کا احترام روزے سے کرنے، رمضان کا مہینہ اللہ ہمیں اس کا استقبال، ہمیں مستعد ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کا ہم احترام کریں اور تیاری کریں، مستعد ہو جائیں کہ مکمل اللہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں جم کر کے، مستعد ہو کر کے رمضان کے اندر عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شرک و بدعت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔